ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ سے باتیں کی، آپ کے ساتھ کھانا کھایا، کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی اور خوش نصیب ہے اس دنیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے مجھے دیکھا، مجھے سنا اور ایمان لایا۔ آگے آنے والی امت مجھے دیکھے اور سنے بغیر ایمان لائے گی، وہ تم سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے پیٹ سے زیادہ کوئی برتن نہیں بھرتا۔ آدمی کے لیے چند نوالے ہی کافی ہے جو اس کی کمر سیدھی رکھے، اور اگر آدمی کا نفس اس پر غالب آ ہی جائے، چند نوالے پر نبھاؤ نہ کر سکے، تو صحیح پیٹ کھانے کے لیے، تہائی پیٹ پینے کے لیے اور تہائی سانس لینے کے لیے مخصوص کر لے۔ اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو مجھے پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے اس فلاں کو تو بخش دیا، اور ایسے کہنے والوں تیرے سارے عمل ضائع برباد کر دیا۔ صحیح مسلم 2621، اردو 6681۔ اے میرے رب، میرے گھر والوں کی، میرے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست اور جن کو میں جانتا ہوں، سب کی خیر فرما۔ اے میرے رب، ہماری تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر نافرمانی کی ہوتی وہ اسے یہ جگہ ملتی تاکہ وہ اور زیادہ شکر کرے، اور جو بھی جہنم میں داخل ہوگا اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اچھے عمل کیے ہوتے تو وہ جگہ ملتی تاکہ اس کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہو۔ صحیح بخاری 65۔ چہرے اور مال کی حیثیت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عمل کو دیکھتا ہے۔ مستقات 53۔ شیطان کے شکار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں لوگوں کے گھروں میں جھانکنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تیرے گھروں میں کسی سرخ یا جنگلے وغیرہ سے تم سے اجازت لیے بغیر جھانک رہا ہو اور تم سے کنکری مارے جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے اور تم پر کوئی سزا نہیں ہے، نہ گناہ ہوگا نہ دنیا کی کوئی سزا لاگو ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیڑوں میں ایک پیڑ ایسا ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور ایمان والوں کی مثال اسی پیڑ کی سی ہے، اور فرمایا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتیں کی تعلیم کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، یہی مومن۔ کڑوا سچ، دنیا میں اپنا کوئی نہیں ہے۔
बेटा बहू की अमानत, बेटी दामाद की अमानत, शरीर शमशान की अमानत है, जिंदगी मौत की अमानत है, रिश्तेदारियां काम नहीं आएगी। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन न तुम्हारी रिश्तेदारियां हरगिज तुम्हारे काम नहीं आएगी और ना तुम्हारी औलाद, अल्लाह ही तुम्हारे दरमियान। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। घर आए मेहमान के साथ बैठ के खाना खाया करो, क्योंकि वह तन्हा खाने में शर्म महसूस करता है। बेशक और जब आन पढ़ी जाए तो उसे खूब ध्यान से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान में छुपा है हर सवाल का जवाब, हर मुश्किल में देता है यह रास्ता और हदायत जो पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों की तरफ देखो जो दुनियाई एतबार से तुमसे कमतर हो, उनकी तरफ ना देखो जो तुमसे ऊपर हो। हदीस शरीफ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाए उनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, इनकार कौन करेगा? फरमाया, जो मेरी अताअत करे वह जन्नत में दाखिल होगा और जो मेरी नाफरमानी करेगा उनके इनकार किया। सही बुखारी 72। जब सब कुछ सही हो रहा है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। जब चीज़ें चुनौतीपूर्ण हो तभी उसका धन्यवाद करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगी। बेशक फजर के वक्त कुछ लोग तकिए पर सर रखकर सोते हैं और कुछ लोग मुसल्ले पर सर रखकर सोते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत तकदीर पा लेते हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़र बदल जाती है। जो दिल दूसरे की तकलीफ पर बेचैन हो जाए उससे दिल में अल्लाह रज़ी अल्लाह की मोहब्बत बसती है। क्या दुआ करूँ मेरे अपनों के लिए ऐ खुदा, बस यही दुआ है कि मेरे अपने कभी किसी दुआ के मोहताज ना हो। जो अल्लाह की राह में खर्च करने में कंजूसी करता है वह असल में अपने ही साथ कंजूसी करता है। अल्लाह कहता है, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। तकब्बुर मत करना कभी, क्योंकि तकब्बुर करने वाला अल्लाह के नज़र में कभी बख्शा नहीं जाएगा, ना ही दुनिया में और ना ही आखिरत में।